نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو غرور کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، یعنی کبر، تکبر، گھمنڈ، ابھیمان کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر کبر اور کوئی تکبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے دوستو۔ تو یہ گھمنڈ، یہ غرور کرنا سب سے بڑی سمجھو کہ برائی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ تکبر کرنا تو میری چادر ہے، یعنی یہ میرے شایان شان ہے، اور جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو مروڑ دیتے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ سوال کریں گے کیا نیا کپڑا پہننا، نئے جوتے خریدنا، اپنی شکل و صورت کو درست کرنا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ دوستو یہ تکبر میں نہیں آئے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ بے شک خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو نئے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو سنوارنا، یہ کوئی تکبر میں نہیں آتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی کینہ ہو، کپٹ ہو، اور دوسرے کے لیے حقارت ہو، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ آپ اس طریقے کے نئے کپڑے پہنتے ہو کہ اگر آپ کے پاس میں اگر کوئی صف میں آ کر کوئی بیچارہ غریب پھٹے کپڑے پہننے والا ہو تو آپ اس کو معیوب سمجھیں، اس کو حقیر سمجھیں۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب جس سے لے کر آزما رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ خوش اور خرم ہے، اور جس کو دیا ہے وہ کتنا غرور کرتا ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے نوازتا ہے، کسی کو غربت دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو ثروت دیتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، کسی کو پد دیتا ہے، کسی کو مرتبہ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے انعامات میں شامل ہے، اللہ کی لطف و کرم، اس کی عنایات ہے کہ اللہ نے تم کو نوازا ہے تو تم مزید اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید دولت سے نوازے گا، مزید انعامات سے نوازے گا، مزید اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی، اور تم اگر اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلی والی نعمت کو بھی چھین لے گا۔ تو دوستو جو مغرور ہوتے ہیں، تکبر جن کے دلوں کے اندر ہے، وہ کیا اپنی پرسنالٹی کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی تشہیر کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے موقع کے اوپر ایک جانور آتا مارکیٹ کے اندر تو جو ان کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، جیسے کوئی بکرا آ گیا تو اب وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کو کون خریدنے آتا ہے۔ پھر جو پرسنالٹی، جو شخصیت اس کو خریدنے کے لیے آتی ہے وہ بھی میڈیا کے اندر اس کو انٹرویو دیتی ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے۔ اگر آپ دبلا پتلا جانور خریدیں گے تو کیا آپ انٹرویو دیں گے؟ اب وہ اتنی بڑی کوسٹلی آپ نے چیز خریدی ہے، جبکہ آپ اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن اب آپ کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ غرور ہے کہ میری جو شخصیت ہے یہ ایک ڈومینیٹ ہو جائے پبلک کے اندر، میری شہرت ہو، اس لیے آپ اس کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ کسی این جی او کو یا کسی میڈیا والوں کو آپ جو انٹرویو دے رہے ہیں یہ اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہو۔ تو دنیا میں تو تمہیں واہ واہی مل جائے گی، تمہاری شہرت ہو جائے گی، تشہیر ہو جائے گی،
تمہاری پبلسٹی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ 3 اشخاص کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اور تینوں کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں اللہ کے گھر، اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی۔ سخاوت کتنی بڑی چیز ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، کتنا اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بارے میں کتنی حدیثوں میں فضیلت آئی ہے، قرآن میں اس کی کتنی ترغیب آئی ہے۔ لیکن قیامت کے دن سخی کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے سخاوت جو کی تھی شہرت کے لیے کی تھی، واہ واہی حاصل کرنے کے لیے کی تھی، پبلک میں اپنے آپ کو ڈومینیٹ ثابت کرنے کے لیے، دنیا میں آپ کو سخی کہلانے کے لیے آپ سخاوت کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت میں ریاکاری تھی، اس لیے آپ کی سخاوت اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی الٹی پکڑ ہوگی۔ اور ایک وہ شہید جو راہ للہ میں سب سے زیادہ عزیز اور پیاری انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، جان سے بڑھ کر انسان کو کوئی عزیز چیز نہیں ہوتی ہے، وہ انہوں نے اللہ کے راہ میں قربان کر دی تھی۔ لیکن اس کی بھی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ مجھے شہید کہیں گے، لوگ مجھے اللہ کے راستے میں بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے جو ہماری واہواہی کے ڈنکے بجیں گے۔ اس کے اندر اگر ان کی ریاکاری شامل تھی تو اللہ تعالیٰ شہید کی بھی پکڑ کرے گا۔ شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہوگی، اور قیامت کے دن عالم کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ نے واہ واہی حاصل کرنے کے لیے تقریریں کی، اپنا اسپیکنگ پاور بتایا، اپنی خطابت کی کہ لوگوں کے یہاں میری شہرت ہوگی، لوگ واہ واہی میری کریں گے، لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا جانکار ہے، کتنی بڑی اس کی اسپیچ ہے۔ تو آپ نے واہ واہی حاصل کرنے کے لیے، علم کو آپ نے ایک واہ واہی حاصل کرنے کے لیے اس کی آپ نے تشہیر کی، تو عالم کی بھی پکڑ ہوگی دوستو۔ یہ مت بھول بھلیا میں رہیے۔ آپ کا جو بھی کام ہو اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، رضا الہی کی خاطر ہو، تو اللہ کے گھر قابل قبول ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے دوستو۔ ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہو کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، دکھاوے کے لیے آپ حج کر رہے ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، دکھاوے کے لیے آپ مدارس بنا رہے ہو، مسجدیں بنا رہے ہو، تاکہ تم یہ سمجھو کہ میری شخصیت پبلک کے اندر شہرت حاصل کرے گی کہ فلاں نے مسجد بنا دی، فلاں نے مدرسہ بنا دیا، فلاں نے اتنے کنویں کھدوا دیے، فلاں نے ہاسپٹل بنا دی، فلاں نے کیا ہے کالج بنا دی، فلاں نے رفاع عام کا یہ کام کیا۔ آپ شہرت کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کے گھر اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ دنیا میں تمہاری واہ واہی ہو جائے گی، دنیا میں تم اچھے آدمی کہلاؤ گے، ریفارمر کہلاؤ گے، سوشل ورکر کہلاؤ گے، نیتا کہلاؤ گے، پولیٹیکل لیڈرز کہلاؤ گے، آپ کی شخصیت اجاگر ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پبلک کو دکھانے کے لیے یہ فیل کیا، پبلک نے دیکھ لیا، آپ کی واہ واہی ہو گئی، آپ کی شہرت ہو گئی، آپ نے عزت اویل کر لی، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، ریاکاری کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی سب سے پہلی حدیث کا عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جو بھی آپ ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہو اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا پبلک کے لیے، واہ واہی کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کو اگر آپ راضی کر رہے ہو تو آپ صدقہ، خیرات، للہیت، اللہ کے راہ میں انفاق اس طریقے سے کرو گے کہ ایک ہاتھ سے کرو گے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میرے دینے کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ترغیب ہوگی، دوسرا بھی کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، چندہ لکھوائے گا یا کسی غریب کی مدد کرے گا، آپ اس لیے آپ کھلے میں آپ اس کو دے رہے ہو کہ دوسروں کے لیے میں نمونہ بنوں، دوسرا مجھ کو دیکھ کر اس غریب کی نصرت اور کنٹریبیوشن کرے، تو آپ دیکھ سکتے ہو، دکھاوے میں بھی دے سکتے ہو، اعلان کر کے بھی دے سکتے ہو۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے کو دیکھ کر دوسرا بھی دے گا، چاہے چندہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے کسی کی مدد ہو، کسی کی نصرت ہو،
کسی کی سہایتا ہو، کسی کی ہیلپ ہو، تو آپ دکھاوے میں بھی دے سکتے ہو، کھلے عام اعلان کر کے بھی دے سکتے ہو۔ نیت یہ ہو کہ دوسرا بھی اس کی مدد کرے گا تو آپ دے سکتے ہو۔ تو دوستو، گھمنڈ، تکبر، غرور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں تو ہم واہواہی حاصل کر سکتے ہیں تکبر کر کے۔ اللہ نے اگر تم کو کچھ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو۔ خاص کر ہمارے جو مالدار حضرات ہیں، جن کے پاس دولت آ جاتی ہے، وہ کنجوسی بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کنجوسی کریں گے تو میری بھی عزت بچ جائے گی، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، یا پھر خرچ کرتے بھی ہیں تو اس کا حساب نہیں رکھتے۔ دنیا داری کا تو حساب رکھتے ہیں ایک ایک پیسے کا، لیکن کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کا حساب نہیں رکھتے۔ تو دوستو، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ حساب رکھ کے زکوٰۃ نکالیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب رکھ کر زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ ایک سماج کے عنصر ہیں اور سماج کے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کیا ہے کہ سماج میں یہ برائیاں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ راہ راست پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حق سے اناد کرنا یہ بھی غرور ہے، تکبر ہے۔ ہاں، سب سے بڑی تکبر ہے حق بات سے اناد کرنا۔ کہتے ہمارے اتنے بڑے پاگل تھے کیا کہ ہمارے اتنے بڑے اکابرین کو یہ بات نہیں آتی تھی؟ یہ جو آپ دلیل پیش کرتے ہیں یہ بھی حق سے اناد کرنے کی بات ہے۔ جب آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی بات آ گئی تو اب آپ بڑوں کا دوست مت جمائیے، بلکہ اس کو تسلیم کر لیجئے۔ حق بات کو نہ تسلیم کرنا یہ بھی تکبر اور غرور کی صفت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حق بات تسلیم کرنے کی اور حق بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔